علیکم تمام دوستوں کو لاء میں انٹرسٹڈ دوستوں کو خاص طور پہ آج ینگسٹرز کو میری طرف سے السلام علیکم۔ آج 10ویں محرم ہے، کل سے پچھلے 2 دنوں سے میں دفتر میں بیٹھ کے تیاری وغیرہ کر رہا ہوں، تو آج 1-2 کالیں مجھے آئی ہیں جنہوں نے، اور پچھلے چند دنوں سے بھی میں دیکھ رہا تھا وچ از ڈسٹربڈ می اے لاٹ ینگسٹرز کی طرف سے یہ کہ بہاؤدین زکریا کا جو معاملہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ لاگ ایڈ کے اوپر بھی، اور ان مختلف چیزوں کے اوپر مختلف دوستوں کی کالز وغیرہ آتی رہتی ہیں، اور چند چیزوں نے مجھے بہت زیادہ ڈسٹرب کیا پچھلے 2 دنوں سے، اور آج جو 2 کالز مجھے آئی ہیں، ایک کال مجھے اس طریقے سے آئی ہے کہ محترمہ مجھے یہ کال کر رہی تھیں کہ وہ بیک ڈیٹڈ کے اندر ڈگری بہاؤدین زکریا کے امتحان کے اندر بیٹھ رہی تھیں کہ جی وہ، اور اس کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کر رہی تھیں کہ جی دیکھیے ہمارے ساتھ بہت ظلم ہو رہا ہے کہ ہمیں اب ڈگری یا پرانی تاریخوں کے اندر داخلے خریدنے کا موقع نہیں دیا جا رہا، اور کہ ہمارے والدین نے پیسے جمع کروائے ہوئے تھے۔ فاؤنڈ اٹ ویری ڈس اپوائنٹنگ اور ویری اسٹرینج ان کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے کہ انہیں یہ چیز رجسٹر ہی نہیں ہو رہی تھی کہ پرانی تاریخ کے اندر کرنا غلط چیز ہے، یہ ایک کرمنل ایکشن ہے اور اس کی سزا بھی ان کو مل سکتی ہے، مگر وہ بضد تھیں، وہ کہہ رہی تھیں کہ جی مجھے قانون کا بڑا شوق ہے، تو میری 30 سال کی عمر ہو گئی ہوئی ہے، تو مجھے نا یہ میں فلاں جگہ سے ڈیٹیلز انہوں نے کوئی نہیں بتائیں، پھر بھی روک رہی تھیں، بٹ کہہ رہی تھیں کہ جی میں پرانی تاریخ کے اندر کروا رہی تھی، اور دیکھیں اب مجھے اس امتحان میں بیٹھنے نہیں دیا تو میرے ساتھ کافی ظلم ہے۔ وٹ واز شاکنگ فار می از کہ ان کو ایز آئی سیڈ کہ ان کو رجسٹر ہی نہیں ہو رہا تھا کہ وہ کوئی غلط چیز کر رہی ہیں، اور وہ بلکہ یہ کہہ رہی تھیں کہ وہ بہت اچھی چیز کر رہی ہیں کیونکہ وہ قانون حاصل کرنے کی کوشش کر رہی ہیں، پرانی تاریخوں میں اگر کر رہی ہیں یا فراڈ کر کے یا کاغذات مینیپولیٹ کر کے اگر کر لیتی ہیں تو اس میں کیا فرق پڑتا ہے۔ دوسرا ان کا آگے سے ڈیفینس یہ تھا کہ جی مجھے تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا کہ میں یہ کر رہی تھی، سارا کالج والوں کا قصور ہے۔ اور دیکھیں کالج والوں نے ہی، دیکھیں ہم تو بچوں کو کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا، بات تو یہ ہے کہ لاء کی اگر آپ ڈگری کریں تو آپ پرابلی شاید بچے آپ تصور نہ ہوں۔ سو آئی فاؤنڈ اٹ گرون اپ، اب رسپانسبلٹی لے لینے کا ٹائم آ گیا ہوا ہے، اور شاید آپ اگر آپ دوست افیکٹڈ ہیں تو آپ کو یہ چیز اچھی نہیں لگ رہی ہوگی جو میں آگے سے کہہ رہا ہوں، مگر بات یہ ہے کہ یہ پروفیشن بہت مورل لوگوں کا پروفیشن ہے، یہ پروفیشن روزی روٹی کا پروفیشن ہے، اس کا ایک ایسپیکٹ بھی ہے، مگر بات یہ ہے کہ اگر آپ ابتدا کے اندر اف یو کٹ کارنرز یا کوئی آپ انلیگل چیز وغیرہ کر رہے ہیں، ڈاؤن دا لائن جا کے ہم نے یہ دیکھا ہمارے بہت بڑے عہدیداروں کی ڈگریاں جعلی نکلی، اور وکالت سے بھی فارغ ہو گئے، پولیٹیکل پروسیسز وغیرہ عہدے وغیرہ بھی جو ہولڈ کر رہے تھے وہ بھی ان کو چھوڑنے پڑ گئے، اور اب شرمندہ ہیں۔ کریئر کے ابتدا کے اندر اگر آپ رولز کے مطابق یا اگر کوئی چیز نہیں بھی کریں گے تو آپ کو ڈاؤن دا لائن جا کے ان پہ مسئلہ پڑے گا۔ برادرانہ آپ کو رائے ہے، بے شمار لوگ دے گیٹ اوے ود اٹ ایز ویل، اگر آپ کچھ کر لیں، کوئی چالاکی دکھا لیں یا کوئی اس طریقے سے کر لیں تو وہ ہے، ادروائز مجھے بھی کوئی شوق نہیں ہے کہ جی BZU کی ڈگریاں پرانی تاریخ کے اندر ہو رہی تھیں 10,000، اس کے اندر ہم ایشو وغیرہ لے کے جائیں، لوگ اس کے اوپر کافی بولتے ہیں ہمیں، تو خیر میرے ڈائریکٹلی ہاتھ میں نہیں، اب تو اس کی ایک علیحدہ کمیٹی بن گئی ہے، وہ سارے کی ساری چیزیں دیکھ رہی ہیں، بٹ پوائنٹ آؤٹ میں صرف یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہر چیز کو جسٹیفائی نہیں کر سکتی، جو صحیح ہے وہ صحیح ہے، جو غلط ہے وہ غلط ہے، اور یہی چیز ایک فار ایگزامپل ایک اور کال آئی جس کی وجہ سے میں یہ ویڈیو جو بنا رہا ہوں آپ سے اس لیے گفتگو کر رہا ہوں کہ وچ واز ایکولی شاکنگ ٹو می، کہ لڑکے کا کال آئی کہ جی میں نے ڈگری آنے سے پہلے ہی لاگ ایڈ کے اندر بیٹھ گیا ہوں، اور اس کے بڑے زبردست نمبر آئے ہیں، ون آف دا ٹاپرز، تو ابھی تک ڈگری تو نہیں آئی، سپلی آئی تھی، میں ٹاپر ہوں اور وہاں پہ میرے نمبر بھی بڑے اچھے آ گئے ہیں، تو مجھے کوئی بعد میں تو نہیں مسئلہ پڑے گا۔ اول تو آپ بیل مجھے مار والی بیچ میں بات ہو رہی، اس نے نہ مجھے ڈیٹیلز بتائیں، نہ میں نے اسے کوئی خاص بیچ میں پوچھی، انرولمنٹ کا معاملہ ہے، لیکن واٹ واز سرپرائزنگ فار می واز کہ انہوں نے، میں نے کہا جی ٹھیک ہے پھر آپ لاگ ایڈ میں بیٹھے کیا، اس کے لیے تو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ آپ اپنا رزلٹ وغیرہ، وہ میں نے اندازے سے لکھ دیا تھا جی بیچ میں، یعنی کہ میں اسٹیٹمنٹ کی فراڈیلنٹلی وہاں پہ اسٹیٹ کیا، اور اس کے بعد بیٹھ کے امتحان میں بیٹھ گیا اور ٹائم کاٹ کر لیا، اور انفارچونیٹلی اس پروفیشن کے اندر آپ بار کاؤنسل سے میں بیٹھ کے دیکھتا رہتا ہوں، 172 جگہ کے اوپر غلط چیز کر کے اس کو جسٹیفائی کرنا وقت بچانے کے لیے یا کسی وجہ سے بھی اس میں کوئی غلطی کسی کو لگتی ہی نہیں ہے، تو میرے خیال میں اس پروفیشن کا اور ہمارے دوستوں میں خاص طور پہ تکلیف مجھے اس چیز کی ہوتی ہے کہ ینگسٹرز کے اندر مورل سینٹر ایک طریقے سے ختم ہوتا ہوا
نہیں جو یار یو شوڈ بی دا برائٹسٹ، آپ کو تو یہ کہنا چاہیے یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے، میں ان کے خلاف جہاد کروں گا یا کروں گی، اور یہ چیزیں روکنی ہیں اور رولز کی پاسداری کرنی ہے، کیونکہ اب آئی ہی وکالت کے اندر رہے، اور وکالت کا تو اصل میں مقصد ہی یہ ہے کہ رولز وغیرہ اور قانون کے مطابق کرنا، خدائی سے افتہ وکیل ہونا بہت بڑی چیز ہے، اور اس کے اندر اگر آپ ابتدا میں کوئی چیز غلط کریں گے، این ممکن ہے کہ آپ کا ٹائم بچ جائے، 2 مہینے 6 مہینے بعد 3 مہینے کے بعد لاگ ایٹ کا دوبارہ امتحان ہے، 3 مہینے آپ نے بچانے کے لیے اگر آپ نے یہ کر لیا، بعد میں آپ سول جج کے امتحان میں بیٹھے یا کسی اور چیز کے لیے اندر، وہاں پہ آپ کے سامنے آپ ممبر بار کاؤنسل بنے اور بعد میں آپ کے سامنے یہ بات آئے کہ وہ بھائی ڈگری سے پہلے ہی لاگ ایٹ پاس کر لیا تھا اور اس کے اوپر ہی آپ کا لائسنس اڑ جاتا ہے، تو کیا فائدہ ہوا؟ 3 مہینے بچاتے بچاتے اگر آپ نے اپنا کریئر خراب کر لیا یا ویسے کر لیا یا کوئی اس طریقے سے، سختی والی بات نہیں، سیاسی آپ کے اپوننٹ جو ہوتے ہیں وہ نکال کے آپ کے اگینسٹ لے آئیں گے، یہ وہ 172 چیزیں، بات یہ ہے کہ ایمانداری اور اس کے اندر یہ پروفیشنل انٹیگریٹی آپ کے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہونی چاہیے، آپ کی ریپوٹیشن، ایک غلطی آپ نہیں کریں گے کہ آپ مارکیٹ کے اندر مشہور ہو جائیں گے کہ جی وہ تو اس طریقے سے کرتے ہیں، اس پروفیشن کے اندر 2 نمبری بھی آپ کو نظر آ جاتی ہے اور شاید آپ سکسیڈ کرتے ہوئے بھی نظر آ جاتی ہے، لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے لانگ ٹرم میں نہیں چلتی، اور دوسری آپ تمام دوستوں کے لیے یہ ہے کہ آپ اپنے لیے صرف جواب دہ ہیں۔ اب مجھے جو فار ایگزامپل یہ جو دوسرا لاگ ایٹ والا لڑکا ہے، اس نے مجھے کال کر کے یہ کہا کہ جی مجھے میرے استاد نے کہا تھا کہ فرق پہ سارے کر دیں، تو پہلے دے دے شاباش، اور شاکنگ میرے لیے یہ بھی استاد بھی اب جو آج کل ہیں وہ ہمارے پاس کیسز وغیرہ بھی آئے کہ استاد ہی پرانی تاریخوں میں ڈگریاں بکوا رہے تھے، بیچ رہے تھے، اپنا کٹ لیتے تھے، کمیشن لیتے تھے 10%، اور یہاں پہ بھی آپ کے سامنے استاد نے اس کو کہا کہ یہ کوئی فرق نہیں پڑتا، لاگ ایڈ میں اس میں جھوٹا بیچ میں آپ رزلٹ وغیرہ لکھ دیں اور یہ ہو جائے گا، ناٹ انڈرسٹینڈنگ کہ ڈاؤن دا لائن اگر یہ پکڑے گئے یا اس طریقے سے تو پوٹینشیل مسئلہ ہو سکتا ہے اور بہت سیریس مسئلہ ہو سکتا ہے، کیونکہ اسٹیٹمنٹ تو آپ غلط دے رہے ہیں اور اس کے اوپر سے آپ تاحیات بین بھی ہو سکتے ہیں سول جج کے ٹائم کے اوپر، ابھی چلیں آپ کے لائسنس کے اوپر اتنی طے کے اندر نہیں ہوتا، سول جج کے لیے آپ یہ سب ایڈیشنل کے لیے آپ بیٹھتے ہیں، وہ تو ایک ایک چیز آپ کی جا کے وہاں پہ چیک ہوتی ہے، وہاں پہ اگر پکڑا گئی یا آپ کے کوئی نارمل وکیل کی جگہ اگر آپ فار ایگزامپل سیاسی پروسیس میں، تو آپ کے جو اپوزٹ بندے ہیں وہ آپ کے فائلیں نکال کے آپ کی چیک کریں گے، ایک ایک چیز کے اوپر آپ کے اگینسٹ پروسیڈ کریں گے، وہ بھی چیزیں اب دور ہیں یار، دیکھو بات یہ ہے کہ ایمانداری کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر ایمانداری نہیں کرو گے تو بعد میں مسئلہ پڑ سکتا ہے، کسی نہ کسی سٹیج کے اوپر پکڑ اور ریگریٹ وغیرہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اب نصیحت کرنا میرا مقصد نہیں تھا، لیکن لٹرلی آج 10ویں محرم ہے اور لوگ یہاں پہ اس کو کہتے ہیں عاشورے کا سوگ منا رہے ہیں، یہ سارے کا سارا، اور امام حسین صاحب کی ایک پرنسپل کے اوپر سٹینڈ کیا تھا، یہ پروفیشن بھی اسی طریقے سے پرنسپل پہ سٹینڈ کرنے کے لیے آپ کو اپنے پروفیشن کے اندر اس کی اہمیت آپ کو ہونی چاہیے، اور انفارچونیٹلی میں نے چند کیسز جو آج خاص طور پر 2 دیکھے، اور ریگولرلی روز کوئی نہ کوئی مجھے اس طرح کر کے کال، کوئی مجھے بول رہا ہوتا ہے کہ جی آپ کو کیا فرق پڑتا ہے اگر ہم ڈگری خرید رہے تھے تو آپ نے کیوں سپریم کورٹ کے سامنے شور مچایا کہ پرانی تاریخوں کے اندر پیسے دے کے کلاسیں پڑھے بغیر، تو کیا فرق پڑتا ہے آپ کو؟ اور کئی دفعہ میں بھی سوچتا ہوں کہ مجھے کیا فرق پڑتا ہے، وہ ان کا کہتے ہیں کہ ہماری روزی روٹی وغیرہ ہو جانی چاہیے تھی، لیکن نہیں، یہ امپورٹنٹ ایمانداری، انٹیگریٹی، اگر آپ یہ چیزیں الاؤ کریں گے تو پھر ٹھیک ہے، خود ہی آپ اس کا پروفیشن کا سٹینڈرڈ لو کر رہے ہیں، اور پھر آپ کہتے ہیں کہ جی کالے کوڈ کا تقدس پامال ہوتا ہے، اور دیکھیں وکیلوں کو یہ کہتے ہیں، وکیلوں کو وہ کہتے ہیں، اس پروفیشن کے اندر آپ کے جو بہترین ہیں لوگ کر کے، قائد اعظم، منڈیلا، لنکن، یہ سارے کے سارے جو ٹاپ کے لوگ اور جن کو آپ سب سے زیادہ مورل بھی ایک طریقے سے کہہ سکتے ہیں، وہ وکیل رہے ہیں، خیر بے ایمان بھی، نکسن بھی جس کو فارغ کر گیا پریزیڈنسی سے، وہ فار ایگزامپل نکسن جس کو فارغ کرایا گیا یو ایس کی پریزیڈنسی سے، اور بھی کروڑوں وکیل اس طریقے سے ہیں جو کہ 2 نمبری کر کے جن کو بہتر اچھی کمائی بھی کر لیتے ہیں، لیکن فیکٹ آف دا میٹر از کہ آپ نے، پھر میں آپ کو بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ یو ہیو ٹو، آپ کریئر کے، خاص طور پہ ینگسٹرس کو کہہ رہا ہوں، آپ اپنے کریئر کے بگننگ کے اندر ہیں، مہربانی کر کے یہ مت کریں، یہ خود اپنے آپ کو 10 دفعہ پوچھیں کہ کیا میں نے قطار توڑنی ہے، کیا میں نے، باہر تو لائسنس آرام سے کینسل ہو جاتا ہے، آپ کے اوپر اگر کوئی چھوٹا موٹا بھی آپ کا لڑائی مار کٹائی کا کوئی سلسلہ وغیرہ ہو
تو لائسنسز کینسل ہو جاتے ہیں. آپ نے اپنے آپ کو جواب دہ ہیں اور آپ کا مورل سینٹر ہونا چاہیے. پروفیشن مورل لوگوں کا ہے. چھوٹی موٹی بے ایمانی کوئی چیز نہیں. بے ایمانی ہوتی ہے، اور یہ چھوٹی بے ایمانیاں نہیں ہیں. غلط ایفیڈیوٹ دے دینا، جھوٹا لکھ لینا، جھوٹا مقدموں کی لسٹ دے دینا لائسنس حاصل کرنے کے لیے. استاد کا کریکٹر سرٹیفکیٹ، یہاں پہ تو کریکٹر سرٹیفکیٹ بھی استاد کے خود ہی اپنے سائن کر کے فورج کر کے لا کے اپنی اپلیکیشنز کے ساتھ لڑکے جمع کرا دیتے. یا نہ کر لو، استاد سے جا کے سائن کروا لو، اس میں کیا فرق پڑتا ہے. تھوڑا سا 1 مہینہ مقدموں کو دیکھ لو، تیاری کر کے آ جاؤ، تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے. فائدہ آپ کا ہی ہے. بیچ میں جا کے آپ بہتر وکیل بنو گے. انلیس آف کورس آپ نے بیچ میں یہ لائسنس صرف لائسنس وکیل کے طور کے پر استعمال کرنا ہے. سو یہ گفتگو کرنا چاہ رہا تھا. نصیحت کرنا میرا مقصد نہیں ہے، مگر لٹرلی تکلیف ہوتی ہے اس کے اندر. اور ینگسٹرس کا خاص طور پہ آ کے ابتدا کے اندر یہ کہہ دینا کہ جی ہمیں پراپرلی گائیڈ نہیں کیا تھا. اب آپ ینگسٹر یا اب آپ بچے نہیں ہیں، اب آپ گرون اپ ہیں. آپ خدا کرے کہ آپ میلوں ہمارے سے آگے جائیں. بٹ بات سیدھی سیدھی یہ ہے کہ ابتدا صحیح نہیں کریں گے تو ڈاؤن دا لائن جا کے آپ کو ان میں بہت مسئلہ پڑ سکتا ہے. چلیں ٹھیک ہے. میں نے آپ تمام دوستوں سے تھوڑی سی یہ بات کرنی تھی، کیونکہ کنسسٹنٹلی مجھے یہ مسئلے نظر آ رہے ہیں. اور دوست غلط چیز کو غلط کہنے میں اب جھجک رہے ہیں ینگسٹرس کے اندر بھی. اور جو صحیح چیز ہے اس کو صحیح بھی نہیں کہتے، اور غلط کو جسٹیفائی کرنے کے لیے اور اس کے لیے پش وغیرہ کرتے رہتے. آئی ہوپ آپ کو میری بات بری نہیں لگی ہوگی، بٹ برادرانہ رائے ہے. آئی ہوپ اس کو کہتے ہیں فالو تھرو، اور اچھے طریقے سے شائن کریں.